بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ علم الصیغہ سبق نمبر 50 آپ کے سامنے شروع ہے، اور مشکلات صیغ قرآنیہ کا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی قرآن کریم کے جو مشکل صیغے ہیں ان کا بیان شروع ہے۔ لنصفعن جو صیغہ ہے، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ فعل اور فعل کے اوپر تنوین آ گئی ہے۔ تنوین تو اسم پر آتی ہے، فعل پر تو نہیں آتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تنوین وہ تنوین نہیں ہے، بلکہ یہ نون خفیفہ ہے جو بصورت نون تنوین کے آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نون خفیفہ کو تنوین کی مشابہت کے باعث اس کو اس صورت میں لکھ دیا گیا ہے، وگرنہ تنوین جو اصل ہے وہ تنوین کی 5 قسموں سے 4 قسمیں تو آتی ہی اسم پر ہیں، اور ایک تنوین ترنم جو ہے وہ اسم فعل حرف تینوں پر آ سکتی ہے، اور وہ وزن شعری کو برابر کرنے کے لیے آتی ہے۔ لیکن یہاں تنوین کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تنوین کی صورت میں لکھا گیا ہے، اصل میں نون خفیفہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لنصفعن ہے، لنصفعن لکھ دیا۔ لنصفعن نون خفیفہ اور لنصفعن دو زبر جو آئی ہیں ان کی آواز ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آواز کے اعتبار سے اس کو یوں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ نبغی جو صیغہ ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ نبغی۔ اب کوئی کہے نبغی ضرب یضرب کے باب سے، نبغی تو نرمی، تو دیکھیں نبغی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، نرمی کی طرح ہم کہہ دیتے کہ ناقص کا آخر جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، وہ وقف، جیسے یدعو، یرمی، یخشا، اس طرح کر کے پڑھتے ہیں ہم اس کو نا۔ لیکن نبغی پڑھتے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ آخر کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اس میں سے اس کے اوپر سے پیش کو گرا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو حرف علت کو بھی گرایا گیا، حرف علت کو گرانے کے لیے یہاں پر کوئی مسئلہ یہاں پر کچھ ہے نہیں ہے، تو اس کے بارے میں پھر یہ کہہ دیا گیا کہ ناقص کے آخر سے حرف علت کا حذف بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور پھر اس سے اعلیٰ سبیل تعلی ایک اور بات کی کہ محققین نے تو بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ علی الاطلاق عرب کا محاورہ ہے کہ بغیر جزم اور وقف کے بھی آپ یدعو کو یدعو، یرمی اس طرح پڑھ سکتے ہیں، بغیر جزم اور وقف کے، یعنی حروف جازم لائے بغیر بھی آپ ویسے بھی اس کی حرف علت کو گرا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس لحاظ سے یہاں پر بھی گرایا گیا۔ اسی طرح غواشن غاشیتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ غاشیتن کی جمع ہے، اور یہ اس میں قاعدہ جوارن لگا ہے، آپ نے پیچھے پڑھے معطل کے 26 قاعدوں میں سے قاعدہ نمبر 25 ہے، یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس کی ایک لمبی طویل بحث ہے، ہم مختصر کر لیتے ہیں۔ تو خیر بات تو پیچھے ہو چکی ہے، اور خلاصہ اس کا یہی ہے کہ یہ جوارن والا جو قاعدہ ہے، اس میں یہاں پر دو طرح کی چیزیں اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حالت رفع اور جر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ حالت نصب ہو۔ حالت رفع اور جر، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ اضافت کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ آئے ہیں یا بغیر اضافت اور الف لام کے آئے ہیں۔ اگر بغیر اضافت اور الف لام کے آئے ہیں تو ظاہر بات ہے اس پر تنوین آتی ہے پھر، اور تنوین کی صورت میں پھر اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، یعنی جوارن کی صورت میں پڑھتے ہیں، یعنی یا اس کی گر جاتی ہے، اس کی یا کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے۔ پھر ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ جب یعنی بغیر اس کے اضافت کے اور الف، تو یوں پڑھتے ہیں جاءتنی جوارن مررت بجوارن، یوں پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یعنی یا کو گرا دیتے ہیں۔ اور اگر اس میں الف لام اور تنوین لائیں تو ظاہر بات ہے تنوین نہیں آتی، پھر تنوین نہیں آتی تو اس صورت میں یا برقرار رہتی ہے۔ پھر اس کو یوں پڑھتے ہیں ہم جاءتنی جواریکم مررت بجواریکم، اور جو ہے اسی طرح جو یہ اضافت کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا، اور الف لام کے ساتھ پڑھیں تو جاءتنی الجواری مررت بالجواری۔ تو بہرحال اگر تنوین نہ ہو، الف لام اور اضافت ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کی یا سلامت رہتی ہے، حالت جر اور نصب، حالت جر اور رفع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور اگر اس کے تنوین کی صورت ہو، الف لام اور اضافت کی نہ ہو، تو ایسی صورت میں حالت رفع اور جر میں اس کی یا گر جاتی ہے۔
لیکن یہ جو حالت نصب ہے اس میں ہر لحاظ سے جو ہے یا سلامت رہتی ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ فتح آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو یوں پڑھیں گے کہ جب اس کو بغیر اس کے ہم پڑھیں گے تو ہم اس کے ساتھ یوں پڑھیں گے رأیت الجواریہ، رأیت جواریکم اور رأیت جواریہ، بہر صورت اس میں یا کے اوپر فتح بالکل ظاہر ہو کر آتا۔ تو فتح کی صورت میں نے کیا کہہ دیا کہ اضافت ہو یا الف لام ہو یا بغیر ان دونوں کے ہو، دونوں تینوں صورتوں کے اندر کیا ہے؟ یا کے اوپر زبر پڑا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہی بات پیچھے قاعدہ نمبر 25 کے اندر بھی آپ نے پڑھی ہے، چنانچہ اس کو انہوں نے دوبارہ سے یہاں پر دہرا دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کو نقل کر کے یہاں پر جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جواریہ اگر ہو تو فعال یا پھر اس کا وزن تو ٹھیک بنتا ہے، لیکن اگر اس کو جوارن پڑھیں تو ایسی صورت میں پھر اشکال آتا ہے۔ اس کے اوپر کیا اشکال آتا ہے وہ یہاں وارد کیا جا رہا ہے کہ جوارن یہ جو ہے جمع متعلجموع ہے اور اسباب من صرف کے 9 اسباب میں سے ہے، اور اس میں جمع متعلجموع کے اندر ایک سبب قائم مقام 2 کے ہوتا ہے، لیکن اس کے ایک خاص وزن ہے نا، مفاعل، مفاعیل، افاعل، افاعیل، فعال، فعالیل، ٹھیک ہے، فعال، فعائل، اس طرح کے اس کے باقاعدہ ایک وزن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہاں پر اگر یہ غیر منصرف ہے تو پھر اس کے اوپر کسرہ و تنوین نہیں آنی چاہیے، تو جوارن آپ تنوین بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو ہے کسرہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں کسرہ و تنوین کہاں سے آ گیا یہ سلسلہ؟ ٹھیک ہے، تو کسرہ و تنوین نہیں آنی چاہیے، تو اسی طرح اس کا یعنی یا بھی نہیں کرنی چاہیے، یا گرتی ہے تبھی تو کسرہ و تنوین آتے ہیں نا، تو یا بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس یا گرنے سے اس کا وزن بھی وہ والا نہیں رہتا، مثلا فعال، ٹھیک ہے، اور مفاعل، یہ الف جمع کے بعد جو ہے وہ 2 حرف ہوتے ہیں نا، ایک بھی ہو تو مشدد شمار کرتے ہیں ہم اس کو، تو جوارن میں دیکھیں ایک حرف آ رہا ہے، تو ایک تو اس کا وہ وزن جو اصل شکل ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ کسرہ آ رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ تنوین بھی آ رہی ہے، تو یہ عجیب سی بات ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوا اور اس کا آپ دے رہے ہیں یہاں پر جواب۔ چنانچہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس کو یا کو حذف نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی کی وجہ سے ساری خرابی آئی ہے۔ جس طرح اولا، اعلیٰ، یہ اس میں تفضیل ہے نا، تو یہ بھی غیر منصرف ہیں، اور ان کے اندر سے ہم آخر سے ہم نے الف کو حذف نہیں کیا کیونکہ ان کا وزن ہم نے وزن فعل والا باقی رکھنا تھا، سبب تھا یہ غیر منصرف کا، اور وصف دوسرا سبب اس کے اندر موجود ہے، تو ہم نے دیکھیں الف کو برقرار رکھا ہے۔ لیکن اب یہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو اصل اسما کے اندر انصراف ہے، منصرف ہونا ہے، بس ہر اسم کی اصل منصرف نکلے گی، ٹھیک ہے، یعنی جب تک اس کے غیر منصرف کے باقاعدہ اسباب نہیں پائے جائیں گے تو ہم اس وقت تک اس کو کیا کہیں گے؟ منصرف ہی کہیں گے، منصرف ہونا اسم میں اصل ہے۔ لہٰذا یہاں اصل باتنوین نکال کر حالت نصب میں چونکہ قاضل کے قاعدے سے ساقط نہیں ہوتی تو وزن منتہی الجموع میں کوئی خلل نہ آیا۔ کیا مطلب؟ تو حالت نصب کے اندر چونکہ وہ یا سلامت رہتی ہے، تو جب یا سلامت رہتی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس پر تنوین تو نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، وہ تو غیر منصرف کا وزن یعنی جمع متعلجموع کا باقی رہا اسی ترتیب سے۔ اشکال آپ کا آ رہا ہے حالت رفع اور جر میں کہ اس میں قاضل کے قاعدے سے وہ گر جاتی ہے تو جوارن بن جاتا ہے، تو اس کا بظاہر شکل مل جاتی ہے سلامن اور کلامن کے ساتھ، تو یہ بروزن مفرد ہو گیا گویا، اور ظاہر بات ہے جب مفرد کے وزن پر اس کی مشابہت آ گئی سلامن کلامن سے، تو پھر اس کو کیا ہونا چاہیے؟ وزن اس کا متعلجموع کا باطل ہونا چاہیے، باطل ہو گیا، اور یہاں منع صرف کا مدار بھی اسی پر تھا، لہٰذا کلمہ منصرف بعد تنوین رہا۔ کیا مطلب؟ حالت رفع اور جر میں جب یہ جوارن ہو گیا تو اب اس صورت میں یہ منصرف ہو گیا اور اثر انصرافی ہے اس طرف آ گیا، لیکن حالت نصب میں جواریہ باقاعدہ اس کا وزن سلامت ہے، لہٰذا اس کو آپ غیر منصرف ہی شمار کریں۔ اب دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تفریق کر دی ہے، حالت نصب میں تو اس کو غیر منصرف کہہ دیا ہے، اور حالت رفع اور جر میں اس کو منصرف بنا دیا ہے،
اور یہ کہہ دیا ہے کہ اصل انصرافی ہوتا ہے، چلے ہم اس طرف لے آئیں اس کو۔ لیکن اس کا جواب ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ کسرہ و تنوین بطور اعراب، بطور اعراب جو ہے وہ یہاں پر ساری بحث ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر یہ نہیں آ سکتا۔ لیکن غیر منصرف پر اگر ما قبل الآخر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ بطور عارض کے یا بطور اصلی کے اگر کسرہ آتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے، پہلے سے کسرہ موجود ہے، آپ اسی کسرے کو آگے، مثلا جواریہ تو یا ختم ہو گئی تو پیچھے را کے نیچے زیر ہی ہے نا، وہ تو آخر نہیں ہے، آخر تو یا تھا، لہٰذا وہ زیر تو ما قبل الآخر کی ہے، آخر کی نہیں ہے کہ جو آپ اس پر لا رہے ہو، نہیں بطور اعراب کے، بطور عارض کے، بطور اصل کے ہے وہ، لہٰذا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں بنتا اس لحاظ سے۔ باقی رہ گیا کہ اس کا اصل وزن باقی نہیں رہتا، تو وزن اس کا اصل کے لحاظ سے تو باقی ہے، بعد میں قاعدے لگ کے اگر اس کا وزن کم ہوتا ہے تو اصل وزن تو اس کا اپنی جگہ پر وہی رہا ہے جو وزن تھا پہلے، ٹھیک ہے، تو فعال والا وہ وزن تو وہی رہتا ہے، تو اصل کے اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن مصنف نے خیر یہاں پر منصرف و غیر منصرف کے اعتبار سے تفریق کر دی ہے یہاں پر۔ باقی یہ جو آپ نے مثال دی اعلیٰ وغیرہ اولا کی، تو ان میں اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں تنوین وہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن غیر منصرف ہے تو پھر ہم نے الف التقاء ساکنین با تنوین کے باعث گر جانے کے بعد بھی سبب منصرف جو منع صرف تھا وہ زائل نہ ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر پھر بھی دو سبب باقی ہیں نا، کون سے دو سبب باقی ہیں؟ ایک وصف ہے اور دوسرا اس کے اندر وزن فعل ہے، لہٰذا وہ تو اپنی جگہ پر اسی ترتیب سے رہیں گے، قائم رہیں گے۔ اور باقی رہ گیا وزن فعل کے، جس کے لیے اس مقام پر شرط ہے کہ وزن فعل میں کہ اس کے ابتدا میں حروف عطین میں سے کوئی ایک ہو اور تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، تو ظاہر بات ہے وہ شرط یہاں پر اعلیٰ وغیرہ ان کے اندر موجود ہے، یعنی افعلو کے وزن کے اندر، لہٰذا یہ تو غیر منصرف ہی رہیں گے۔ اچھا، صاحب فضول اکبری نے یہاں پر اس اشکال سے نکلنے کے لیے ایک دوسرا جواب، ایک دوسرا راستہ بھی اختیار کیا، وہ یہ ہے، کہتے ہیں یہاں پر قازن سے الگ کر کے ایک اور قاعدہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں مقرر کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایسی جمع ناقص میں کہ جو فواعل کے وزن سوری پر ہو، حالت رفع و جر میں یا کو حذف کر کے تنوین لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وزن سوری کو دیکھیں ہم، وزن سوری کیا چیز ہے؟ تو وزن تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وزن صرفی ہوتا ہے، ایک وزن سوری ہوتا ہے، اور ایک وزن عروضی ہوتا ہے۔ وزن صرفی میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نمبر ایک موزون اور موزون بہی کے درمیان تین چیزیں ان میں مطابقت ہونی چاہیے، نمبر ایک حرکات و سکنات میں کہ متحرک کے مقابلے متحرک اور ساکن کے مقابلے میں ساکن ہو، اور دوسرا یہ کہ حرکات کی خصوصیات یعنی فتح کے مقابلے میں فتح ہو، کسرہ کے مقابلے میں کسرہ و ضمہ کے مقابلے میں ضمہ ہو، نمبر تین حروف اصلیہ کا لحاظ بھی کیا جائے، ٹھیک ہو گیا، جیسے اجتنبا افتعالا۔ اور وزن سوری وہ ہوتا ہے جس میں پہلی دو چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے، پہلی تو موزون اور موزون بھی کے درمیان میں، تیسری چیز میں مطابقت نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ تیسری چیز میں مطابقت نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے اکابر اس کا وزن سوری ہے مفاعل اگر نکالیں تو، یا افاعل یا افاعل، یہ اس طرح کے جو بھی وزن نکالیں اگر آپ، تو کوئی بھی نکالیں، مفاعل نکالیں یا فاعل نکالیں، صرف بس جو ہے وہ حرکت کے مقابلے میں، اور کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے ساکن کے مقابلے میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا، پہلی دو چیزیں اس کے اندر ہوں، تیسری چیز کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا مطلب تیسری چیز کا؟ یعنی حروف اصلیہ کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے وزن عروضی۔ وزن عروضی میں موزون بھی کے درمیان میں پہلی چیز میں مطابقت ہو، اگرچہ دوسری اور تیسری چیز میں نہ بھی ہو، یعنی حرکات و سکنات اس کی برابر ہونے چاہیے، چاہے وہ حرکت بھی آپس میں ملتی جلتی نہ ہو، یعنی زبر کے مقابلے میں پیش آ جائے، پیش کے مقابلے میں زیر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر کس وزن کی بات ہو رہی ہے؟ سوری کی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں پیچھے جو قاعدہ نمبر 25 ہے وہاں پر بھی مصنف نے اسی کا حوالہ دیا ہے، وہاں بھی یہ کہا ہے افاعل مفاعل والا قانون، اور آگے جواریہ کی مثال دے دی ہے، تو جواریہ کے وزن افاعل مفاعل صرفی تو نہیں بنتا، فواعل بنتا ہے، لیکن وہاں پر کیا لکھا؟ افاعل مفاعل والا قانون، اور آگے کیا لکھا؟ جواریہ، تو وزن سوری کی طرف گئے ہیں۔ تو وزن سوری میں اگر آپ جائیں تو اس کا قاعدہ ہے باقاعدہ
ایسی جمع ناقص کے جو فوائل کے وزن سوری پر ہو حالت رفع و جر میں یا کو حذف کر کے تنوین لگاتے ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک الگ سے پھر قاعدہ بن جاتا ہے جو یہاں پر اس کا سہارا لیا گیا ہے. اس اشکال سے جان